کل سے جو ہے پاکستان کا ایک وفد جو ہے وہ افغانستان پہنچ چکا ہے، جس میں مولانا خلیل الرحمان اور سید عثمان شاہ جیسے اہم افراد شامل ہیں۔ اس وفد کے جانے کے بعد ایک نیا تنازع جو ہے وہ کڑا ہو گیا ہے۔ تنازع کیوں پیدا ہوا؟ سوال یہ ہے کہ کیا اس وفد کے جانے سے واقعی پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں کوئی بہتری آئے گی، یا یہ صرف ایک علامتی سفارتکاری ہے؟ کیا افغان طالبان پر اس وفد کے جانے سے کوئی امپیکٹ پڑے گا یا نہیں؟ پاکستانی وفد پر تنازع کیوں ہو رہا ہے؟ اصل تنازع اس لیے پیدا ہوا کیونکہ جو مولانا خلیل الرحمان ہے، ماضی میں یونائٹڈ نیشن کی پابندیوں کی فہرست میں بھی وہ شامل رہ چکے ہیں، ان کو آلریڈی بلیک لسٹ کیا گیا تھا، اس وجہ سے ان کو جو ہے تنازع بنایا گیا ہے۔ اسی وجہ سے جو بعض حلقے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان کو مذہبی شخصیات کے بجائے ایک وسیع سفارتی وفد بھیجنا چاہیے تھا، جس میں سیاسی جماعتوں کے نمائندے اور مختلف ہمارے جتنے بھی ممالک سفارتکار جو موجود ہیں تو ان کو شامل کرنا چاہیے تھا۔ اب باقاعدہ اس کا اعلان تو نہیں ہوا کہ وہ کس کے کہنے پر گئے ہیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ آلریڈی ہماری اتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان سے کوئی چلا جاتا ہے۔ ان سے پہلے بھی مذاکرات ہوئے لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اب ان کا موقف ہے کہ اگر زیادہ ممالک اور سیاسی قوتیں اس عمل کا حصہ ہوتی تو شاید مسئلہ جلدی حل ہو سکتا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ جو وفد افغانستان گیا ہے، کیا افغان طالبان پر اس کا کوئی اثر پڑے گا؟ افغانستان میں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو ہے وہ اقتدار افغان طالبان کے پاس ہے۔ جو مذہبی شخصیات ہیں ان کے ذریعے رابطہ یقیناً بات چیت کے دروازے کھول سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ماضی میں افغان طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں۔ تو یہ صرف حقیقت ہے کہ افغانستان کے جو بڑے فیصلے ہیں وہ صرف ایک ملاقات سے تبدیل نہیں ہوتے، لیکن اگر جو یہ وفد گیا ہے ان کا اثر محدود بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مذاکرات آگے بڑھتے ہیں تو اس کے نتائج جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ بعد میں سامنے آئیں گے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ امریکہ کافی ایکٹیو ہو گیا ہے۔ ایران کے ساتھ امریکہ کا جنگ جو ہے وہ جاری ہے، لیکن اس وقت پاکستان اور افغانستان کا جو جنگ جاری ہے اس میں امریکہ جو ہے وہ کافی متحرک نظر آ رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے، انہوں نے افغانستان کو ڈکلیئر بھی کر دیا ہے کہ جو افغان طالبان ہے یہ لوگوں کو، غیر قانونی لوگوں کو حراست میں لیتے ہیں اور پھر ان سے جو یرغمالی اور سفارتکاری کرتے ہیں۔ تو یہاں پر امریکہ جو ہے وہ پہلے بھی افغانستان میں دہشت گردی اور علاقائی سلامتی کے حوالے سے جو ہے اپنے تحفظات ظاہر کرتا رہا ہے۔ اسی دوران اگر ہم دیکھیں تو مشرق وسطیٰ میں ایک بہت بڑی جو ہے وہ کشیدگی جاری ہے، جس میں ایران اور اسرائیل جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ ان کے درمیان جو صورتحال ہے وہ انتہائی حساس جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ اب ایران اور امریکہ اور اسرائیل کا جو مسئلہ ہے وہ اسٹیٹ آف ہرمز پر جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ہرمز جو ہے وہ اس کو بند رکھیں گے اور جس سے تیل کا بحران بڑھے گا، لیکن امریکہ کہتے ہیں کہ ہم ہر حال میں اسے کھولیں گے اور اتنی بڑی تباہی ایران میں لائیں گے جو اس سے پہلے کبھی نہ آئی ہوگی۔ اگر جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے یہ بند بھی ہو جاتا ہے تو دنیا کی جو بڑی مقدار میں تیل کی سپلائی ہے وہ کافی حد تک متاثر ہو سکتی ہے اور ہوئی بھی ہے۔ اسی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو عالمی جتنی بھی مارکیٹ ہے اس میں تیل کی قیمتیں جو ہے وہ بڑی ہے کسی حد تک، لیکن اس کا اثر جو ہے پاکستان سمیت کئی ممالک پر پڑا ہے۔ پاکستان میں جو ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جو ہے دوسرے ممالک کی نسبت بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اور عوام کو کافی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر تیل کا بحران بڑھ گیا تو پاکستان کیا کرے گا ایسے حالات میں؟ کیا پاکستان کے پاس تیل کا ذخیرہ موجود ہے، یا ان کے پاس جتنا لمیٹڈ سٹاک ہے اگر یہ ختم ہو جاتا ہے تو کیا ان کے پاس کوئی الٹرنیٹ آپشن موجود ہے؟ اگر عالمی سپلائی متاثر ہو جائے تو پاکستان کو متبادل راستے تلاش کرنے پڑیں گے، جیسے کہ خلیجی ممالک سے جو ہے ان کو اضافی درآمد کرنا ہوگا، اسٹریٹجک جو ذخائر ہے ان کا استعمال کرنا ہوگا، یا جو توانائی ہے ان کی بچت کی کوئی ایسی پالیسی بنانی ہوگی جس سے جو یہ بحران ہے تو اس سے بچا جا سکے۔ لیکن اگر بحران جو ہے یہ طویل ہو گیا تو پھر اس کا اثر پوری دنیا کی معیشت پر پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کل رات کو امریکی جو سینٹرل کمانڈ ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکی جو افواج ہے انہوں نے جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے اس کے قریب مائنز بچانے والی جو 16 ایرانی کشتیاں ہیں اس کو تباہ کر دیا ہے انہوں نے۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری ایک پیغام میں کہا تھا کہ امریکی فورسز نے گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران مائنز بچانے والی 10 کشتیوں اور جہازوں کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ اب جو مسئلہ ہے وہ اسی اسٹیٹ آف ہرمز پر بنا ہوا ہے، کیونکہ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ پوری دنیا میں جو تیل کا بحران ہے اس سے ان تمام ممالک کو بچانا چاہتا ہے۔ اس تمام صورتحال میں چائنا جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا ہے۔ چین ایک طرف پاکستان کے ساتھ ہی جو ساتھ قریبی تعلقات رکھتا ہے
اور دوسری طرف خطے میں استحکام بھی چاہتا ہے تاکہ اس کے معاشی منصوبے متاثر نہ ہو۔ اقوام متحدہ میں کافی بحث چڑھی تھی جس سیکیورٹی صورتحال پر، جس میں افغانستان اور انڈیا جو ہے وہ افغانستان کو براہ راست جو ہے وہ ان کے حق میں تھا، اور چین جو ہے وہ پاکستان کے حق میں بول پڑا، لیکن دبے دبے الفاظ میں۔ اسی دوران ڈونلڈ ٹرمپ کا چین کے دارالحکومت بیجنگ کا دورہ بھی متوقع بتایا جا رہا ہے۔ 31 مارچ سے 2 اپریل تک ٹرمپ کا جو ہے وہ چین کا دورہ کریں گے، لیکن ابھی تک واضح نہیں ہے کہ اس دورے کا جو اصل مقصد کیا ہوگا۔ اب چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہوگا کیا، اور چین کو ان کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہوگا، اس دورے کا مقصد کیا ہے۔ کیا یہ تجارتی مذاکرات کے لیے یا پھر مشرق وسطی اور ایشیا کی جو بدلتی صورتحال ہے یا اس پر بات چیت کے لیے ہے، یہ سب کچھ آنے والے دنوں میں واضح ہوگا۔ اس وقت دنیا جو ہے وہ ایک غیر یقینی دور سے گزر رہی ہے۔ ایک طرف ایران اور اسرائیل کی کشیدگی، تو دوسری طرف پاکستان اور افغانستان کے تعلقات، اور تیسری طرف عالمی طاقتوں کی سیاست، یہ سب مل کر ایک پیچیدہ صورتحال پیدا کر رہا ہے۔ لوگوں میں خوف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں سفارتکاری کامیاب ہوتی ہے یا خطے میں جو کشیدگی ہے یہ مزید بڑھتی ہے، اور یہ کشیدگی بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ ہے چین کا، تو اس کے بعد پتہ چلے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان کا جو وفد افغانستان پہنچا ہے، کیا واقعی افغان طالبان پر یہ اثر انداز ہوگا، ان پر کوئی امپیکٹ پڑے گا، یا اس سے کوئی تبدیلی آئے گی، یا پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔